آج ہم بیان کر رہے ہیں دوستو، یہ پارہ ہے 23واں اور سورت ہے صاد، اور یہ آیت مبارکہ ہے 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينظر هؤلاء الا صیحۃ واحدۃ ما لها من فواق وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذی الایدِ انہ اواب۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وما، وا میں نے اور ما میں نے نہیں، ینظروا ہؤلاء الا صیحۃ واحدۃ ما لها من فواق، اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر الا صیحۃ، ایک چیخ کی، ایک چیخ جس کو کہتے ہیں کہ قیامت کی، یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پیغام دیا اسلام کا، تو خاص طور پر نضر بن حارث وہ جو تھا اس نے بڑا مذاق اڑایا، اور وہ سب لوگ ان کو مذاق میں لے رہے تھے اس تبلیغ کے معاملے کو، دین اسلام کا جو پیغام دیا آقا نے۔ تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، وما ینظروا، اور نہیں، ینظروا میں نے انتظار، اور انہیں انتظار نہیں ہے سوائے کس چیز کا، ہؤلاء الا صیحۃ، صیحۃ کہتے ہیں سخت چیخ، دھاڑ، وہی نفخہ اولا، نفخہ دو نفخہ ہوں گے قیامت والے دن، ایک نفخہ اولا ہوگا جس سے سب مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، ایک ہوگا نفخہ ثانیہ، وہ دوبارہ اٹھانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے ہوگا، یعنی اسے چیخ کہتے ہیں، ایسی چیخ اٹھانے کے لیے ہوگی، ایسی چیخ مارنے کے لیے ہوگی قیامت کے دن۔ فرمایا یہاں نفخہ اولا کا ذکر ہے، پہلی چیخ کا ذکر ہے۔ فرمایا الا صیحۃ، یہ لوگ اس سے سمجھیں گے، ہاں جب قیامت آ جائے گی نا، ان کو جب عقل آئے گی، اللہ کہہ رہا ہے، مثال پیش کر رہا ہے، لہا ما من فواق، جب وہ آئے گا، جب وہ وقفہ آئے گا، وقالوا ربنا، اور وہ بولے اس کے جواب میں، اجل، ہاں ربنا اجل، جلدی کر اللہ، ہاں کس نے کہا؟ نضر بن حارث نے کہا، نضر بن حارث نے مذاق اڑایا اور مذاقاً کہنے لگا چھیتی کر، اللہ کو کہنے لگا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اس یوم حساب کا کیا انتظار، تو اب عذاب بھیج ہمارے پہ اللہ۔ اتنے یعنی بگڑے ہوئے تھے لوگ، اب تو کچھ بھی نہیں، جو اس وقت بگڑے ہوئے لوگ تھے، اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے۔ جیسے یزید نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے، بس دیکھ لیا اللہ نے ہماری مدد کی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو کہ قرآن پاک کی حافظہ تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم لکھا تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، ہاں تو نے نہیں کچھ کیا، ہاں کیونکہ اللہ کی معیشت الہی تھی، اسی طرح ان کا واپس ہونا تھا، اسی طرح انہوں نے اپنی شہادت پیش کر کے دین کو زندہ کرنا تھا، ہاں کربلا کے بعد دین زندہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے لوگ اس وقت بھی، یزید نے بھی اسی طرح قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی اور کہا تھا کہ دیکھا پھر کیسے شکست دی ہم نے۔ یہ کافر کی پرانی عادت ہے کافروں کی کہ ایک زیادتی کرتے ہیں، اوپر سے اللہ کا سہارا تلاش کرتے ہیں، قرآن مجید کا، دین کو بیچ میں لاتے ہیں یہ لوگ، ان کی یہ نشانیاں ظالموں کی۔ وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور بولے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، دیر نہ لا۔ اصبر، اللہ کہتا ہے، اللہ نے جواب دیا اصبر علی ما یقولون، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اصبر، ان کی اس بات پہ آپ صبر کیجئے، اللہ میں نے پر، ما میں نے جو، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، وَاذْكُرُوا عَبْدَنَا، اور آپ انہیں ایک سٹوری سنائیں، اللہ نے کہا انہیں ایک سٹوری سنائیں ان لوگوں کو، یعنی وہ ہمیں بھی سنا رہا ہے قیامت تک، وہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں سٹوری۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور آپ ان سے ذکر کیجئے
قرآن مجید کی اس آیت کا عبدنا، جس میں ایک ہمارا بندہ تھا داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں. ان سے بڑا بادشاہ نہیں آج تک نہ جمع، نہ مانے، نہ پیدا ہوگا، نہ آئے گا. سمجھ گئے نا؟ سب سے بڑے بادشاہ ہیں دنیا کے. نبی نہیں کہہ رہا میں، بادشاہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. پوری دنیا پہ، روئے زمین پہ ان کی حکومت رہی ہے. جنوں پہ، چرندوں پہ، پرندوں پہ، ہر شے پہ اللہ نے انہیں حکومت دی تھی. داؤد ذل عید، وہ بہت قوت میں زیادہ تھے. اللہ کہہ رہا ہے انہیں میں نے بہت قوت عطا کی تھی. انہو اواب، اور وہ قوت کے باوجود ساری ساری رات روتا تھا. ساری ساری رات، یعنی پہلی رات میں واحد وہ ہیں جو عبادت کرتے تھے، ورنہ تمام نبیوں کا طریقہ آخری حصے میں رہا. حضرت داؤد علیہ السلام رات کے پہلے حصے میں عبادت کرنا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرنا، درمیان میں سوتے تھے وہ. ٹھیک ہے نا. فرمایا انہ اواب، اور وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا مجھے ساری ساری رات. انا، بے شک، سخرنا الجبال، ہم نے اس کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے. جیسے ہم سمنی ایکٹیویٹ کرتے، یہ ہے ہم نے اس کے لیے پہاڑ سخرنا، مسخر کر دیے، ایکٹیویٹ کر دیے. یعنی جدھر جدھر وہ چلتے تھے ان کے ساتھ پہاڑ چلتے تھے. جس پہاڑ کو چاہے اشارہ کرتے تھے وہ ساتھ چل پڑتا تھا پہاڑ. یعنی اتنے، ایسا بادشاہ نہیں دنیا میں جمع نہ آئے گا کوئی. فرمایا معہو، میں نے ساتھ. یسبحنا بالعشی، یسبحنا، وہ جب تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، یعنی دنیا کے پہلے میوزیشین ہیں، دنیا کے پہلے فزیشین تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ میوزیشین ہیں دنیا کے. اگر کہیں سوال آئے کہ دنیا کے سب سے پہلے میوزیشین گلوکار کون ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. ان سے اعلیٰ آواز کسی کی نہیں پیدا ہوئی، مائک لال کی نا. ہاں، جب وہ یسبحنا بالعشی والاشراق، اشراق کہتے ہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، مڈ ہوتا ہے، یعنی چاش تو فل نکلا ہوتا ہے نا، اشراق اسے کہتے ہیں. عشیہ کہتے ہیں شام کو. دونوں ٹائموں پہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، گلوکاری کرتے تھے، گانا گاتے تھے جو اس وقت کا گانا تھا، یعنی عبادت والا گانا. تو وہ کرتے تھے وہ ترنم کے ساتھ. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ گاتے تھے. ہاں، انا سخرنا الجبال، ہاں، والطیر، اور پرندے بھی، مشورت، وہ سب جمع ہو جاتے تھے ان کے ارد گرد. سیگا ہے یہ، جمع ہو جاتے تھے، ساتھ اکٹھے ہو جاتے تھے. کلم، تمام کے تمام، لہو اواب، اور ان کے ساتھ عبادت کرتے تھے اللہ کی. یعنی زمین بھی گا رہی ہے، آسمان بھی گا رہا ہے، پہاڑ بھی گا رہے ہیں، پرندے بھی گا رہے ہیں. ان کی خوش الحانی ایسی تھی، خوش الحانی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ زمین، آسمان، چرند پرند، پہاڑ، حجر شجر سب گاتے تھے. ہاں، ان کے ساتھ نا. ہاں، فرمائے یسبحنا بالعشی والاشراق والطیر معشورۃ کل لہو اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب. وشددنا ملکہ، ہم نے اسے ایسی مضبوط سلطنت دی جو آج تک کسی کو دی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وآتیناہ، اس کے ساتھ ہم نے کیا دیا اسے، وآتیناہ، وا میں نے اور، آتیناہ، اور ہم نے اسے عطا کیا، حکمت، ہم نے انہیں نبوت دی، والفصل الخطاب، اور ایسی قوت دی جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دی، حضرت علی شیر خدا کو دی. اس طرح کی قوت عطا فرمائی. وفصل الخطاب، کہ فیصلے کی قوت. ہاں، یعنی وہ گفتگو جو کرتے تھے فیصلہ کن کرتے تھے. ہاں، انہیں مضبوط کی حکومت اور ان کو فیصلے کی قوت دی. وحل عطا کا، اور نبا الخصم، نبا میں نے خبریں، وحل، اور کیا، عطا کا، کاف زبر کا، عطا کا، کیا آپ کے پاس خبر نہیں آئی، نبا الخصم، اس جھگڑے کی خبر آئی نہیں آپ کے پاس. اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کے حبیب کو سب کو علم تھا، اسی لیے اللہ تھا کیا کہہ رہا ہے نا، کیا آپ کو نہیں پتا. یعنی جیسے دوست کو کہتے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو یہ کہا خصم، کہ اس جھگڑے کی آپ کے پاس اطلاع نہیں آئی. اس تصور المحراب، کہ جب وہ محراب میں نیت باندھے رات کے ٹائم پہ، آدھی رات کے بعد،
جب وہ محراب میں عبادت کر رہے تھے تو کوئی رات کو کودا، 2 شخص کودے ان کے محراب میں۔ یہ میں یہاں بتانا چلوں کہ ان کی محراب کوئی ایسی ویسی محراب نہیں تھی، ابھی بھی ہے وہ محراب، وہ جنوں نے تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ ایک ایک پتھر تو کئی کئی ٹن کا تھا، کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو اس محراب کو اتنی اونچی تھی کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا، وہ جو ان کی یہ اسے بیت المقدس کو بات کر رہے ہیں، اتنی اونچی اونچی محرابیں تھیں، اور اس میں وہ اندر عبادت کر رہے تھے، اور تقریباً 36,000 پہرے دار اس وقت موجود تھے، کہ اس محراب پہ 36,000 تو صرف پہرے دار تھے، اور وہ اندر کوئی آ نہیں سکتا تھا، مگر 2 بندے جب آ گئے تو انہوں نے کہا ہو آر یو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ڈریے نہیں۔ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، دونوں کیا کر رہے تھے؟ دونوں جھگڑ رہے تھے، دونوں آدمی۔ انہوں نے کہا یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہم ٹپ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کیسے ٹپ کے؟ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہمارا پہلے فیصلہ کریں، بعد میں عبادت کریں۔ اس دخلوا، جب وہ داخل ہوئے علی داؤد کی محراب میں، ففزع منہم، تو وہ گھبرا گیا، داؤد گھبرا گیا۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، وہ فرشتے تھے دونوں، نے کہا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، خصمان، وہ ہم دونوں جھگڑ رہے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہم آپس میں، فاحکم بیننا، ہاں فاحکم میں نے تو آپ سے ہم فیصلہ کرانے آئے ہیں، بیننا، ہمارے درمیان، بس آپ ہمارے درمیان نا، آپ بڑے مشہور ہیں فیصلہ کرنے والے، تو آج ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ تو فرمایا فاحکم بیننا، بس ہمارے درمیان آپ پلیز فیصلہ کرا دیں، بالحق کے، سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولا تشتت، وا میں نے اور لا میں نے نہیں، تشتت، اور بے انصافی نہ کیجیے گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں فرشتے دونوں، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے گا، ہاں ذرا ہماری بات سنیے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا جھگڑا ختم کرا دے دونوں کا۔ انہوں نے کہا انا، بے شک، ہذا، یہ میرا اخی، بھائی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم فرشتے ہیں، انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں، لہو 99 ناجۃ ولیہ ناجۃ واحدۃ، ہاں یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 کہتے ہیں 99 کو عربی میں، ہاں و99، ہاں اس کے بعد دمبیاں، یہ دمبے ہوتے ہیں، دمبا مذکر ہے جو ہم بقرعید پہ ذبح کرتے ہیں، چکی والا، اور اسے دمبا کہتے ہیں، وہ جنت کا، وہ آیا تھا جنت سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس کی مؤنث دمبی ہے۔ فرمایا کالا، ہاں فرمایا 99 ناجۃ ولیہ ناجۃ واحدۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ولیہ ناجۃ واحدہ، میرے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ وہ کہہ رہا فقالا اقفل نیہا وعذرنی فی الخطاب، وہ بھی کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ بھی میرے حوالے کر دے، جو میری ایک دمبی ہے یہ میرا بھائی، ہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تلک کے لیے اس میں مسئلوں کے حل بتائے ہیں۔ یہ جو پورا سنسار ہے، پوری دنیا صرف ثواب کے لیے قرآن شریف پڑھتی ہے، اپنے یہ جو عالم دین ہیں ہمارے، اللہ سلامت رکھے، اور جو ائمہ کرام ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، انہوں نے گتھیاں سلجھائی ہوئی ہیں۔ ولی اللہ خاص طور پہ ترجمہ بتاتا ہے، اگر ترجمہ قرآن مجید کا سیکھنا ہو تو اہل حق سے، ان سے سیکھو، ولی اللہ سے، اہل حق سے، وہ بتاتے ہیں اس کے معنی کیا ہے، یہ کس سمت جا رہی ہے بات، ٹھیک ہے۔ کہا، فرمایا یہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور فرمایا بھائی ہے، بھائی کہہ رہے ہیں، بدنام کون ہو رہا ہے؟ بھائی ہو رہا ہے، ناجۃ واحدۃ، اور اس میرے پاس صرف ایک ہے، وہ بھی یہ لینا چاہ رہا ہے، فقالا اکفرنیہا وعزتی، وہ بھی کہہ رہا ہے میرے حوالے کر دے، وعزنی، اور بات میں فی الخطاب میرے پہ زور ڈال رہا ہے،
یعنی مجھ سے لڑ رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، میں اس لیے آپ کے پاس جان بچانے آیا ہوں، آپ سے انصاف مانگنے آیا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک بھی نہیں، وہ بھی چھین لیا۔ کالا لقد، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے، کالا لقد، بلا شبہ، ظلمک بسوء، آپ ظلم کر رہا ہے یہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ، نہ جاتے کا، تیری دمبی کو، الا نے آ جائی، اپنی دمبیوں میں شامل کر کے، وَإِنَّ، واہ میں نے، اور ان میں نے، بے شک، کثیرن، اور من الخلطاء ینبغی بعضهم علی بعض، اور جو لوگ ساجے کا کام کرتے ہیں، بھائی وال کہتے ہیں اسے، بھائی وال بھی کہتے ہیں، ساجے کا بھی کہتے ہیں، شراکت کا بھی کہتے ہیں، اور میں ان میں بہت سارے لوگ، من الخلطاء یعنی جو ساجے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے سے زیادتی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یعنی کتنی بڑا راز بتا رہا ہے، من الخلطاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، یعنی اکثر قرآن پاک جب کہتا ہے، ہاں کثیرم جب کہتا ہے، جب سب کے سب، ہاں یعنی ایک بھی نہیں بچا، یعنی یہ اس کی شان ہے۔ کبھی بھی جب اس نے کہنا کثیرن تو اس کے معنی ہوتے سب کے سب، ہاں تو الا الذین، مگر وہ لوگ، آمن جو ایمان لائے، اس لیے کثیرن کہنا جاتا ہے کہ نبی بھی موجود ہیں، ان کو بچایا جائے، نبیوں کو، ولیوں کو بچایا جاتا ہے اس میں، کتب ابدال کو، مگر الا الذین آمن، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، آگے نا ان کا، آگے ان کا ذکر، وعملوا الصالحات، جن کے صالح عمل ہوں گے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے، یا وہ فرمایا وقلیل ما ہم، اور بہت تھوڑے، وَحَزَنَّا داؤد، اب داؤد علیہ السلام کو سمجھ آئی، کیا؟ اب داؤد علیہ السلام کی کہانی سن لو۔ یہ جو لوگ فرشتے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ کئی مسئلوں کا حل بھیجے تھے، کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام بہت طاقتور تھے، بڑے پیسے والے تھے، بادشاہ تھے، ان کی 99 بیویاں تھیں، کتنی بیویاں تھیں؟ ہاں، ایک لڑکی اور پسند آ گئی انہیں، اور وہ تھی بھائی کی بیوی، یعنی کہہ دو، یعنی یہ کیا مطلب کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رشتہ کزن ہو، بھائی ہو، سالہ ہو، بہنوئی ہو، کوئی یعنی بہت قریب کا رشتہ بھی ہے، وہ بھی قبضہ کر سکتا ہے بھائی کی بیوی پہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ کرپشن قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اب اتنی ہونے کے باوجود بھی، 90 ہونے کے بعد 99 بیویاں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہیں ان کے پاس، انہیں ہوس نہیں جا رہی، ایک اور عورت انہوں نے پسند کر لی، اور اتفاق سے اس عورت کا نکاح اس آدمی کے ساتھ ہوا تھا، بندے کے ساتھ، تو وہ پھر اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ نے فرشتے بھیجے انہیں سمجھانے کے لیے کہ وہ بیوی اس آدمی کی واپس کر دے، یہ زیادتی نہ کر، مگر سمجھانے کا انداز دیکھیں کتنا نرالا ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے اپنے نبی کو، اللہ اتنا پیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ کالا لقد، یقیناً اس نے زیادتی کی، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، ہاں ظلمہ کا بسن، ان کی 99 تھی اور کسی کی ایک تھی، وہ بھی یہ لے رہے تھے۔ اب کہتے ہیں ہاں وَظَنَّ داؤد، اور اب خیال آیا داؤد کو، اب فکر ہوئی یہ تو میں کام کر رہا ہوں، انما فتنہ ہو، یہ تو اس کی جانچ تھی، اس نے کہا یہ تو اللہ نے میری جانچ کی ہے، فاستغفر ربہ، فوراً سجدے میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، ہاں وخر راکبا واناب، ربہ، اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر معافیاں مانگنے لگا اپنے رب کے حضور کہ یہ تو غلطی میں کر رہا ہوں، میری 99 بیویاں ہیں اور میں نے ایک بیوی فلانے کی بھی لے لی ہے، یہ تو میں فوراً اللہ سے معافی مانگوں، یہ تو زیادتی میرے سے ہو رہی تھی، تو فوراً فرمایا رب وخر راکعا واناب، اور اس سے معافی مانگی فوراً اور سجدے میں گر گئے۔ بیٹے یہ ہم سب پہ سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے اس وقت، میں نے اس سجدے کی تلاوت کی ہے، جیسے آپ نماز پڑھیں گے پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہنا سجدے میں، یہ سجدہ تلاوت ہم نے جو کیا ہے اس وقت یہ ادا ہو جائے، جو سن رہا ہے اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ تلاوت
اللہ نے یہاں سجدہ تلاوت لکھا ہوا ہے کہ جس نے یہ آیت سنی وہ سجدہ کرے گا. آگے چلتے فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے اسے معاف کر دیا. اللہ کہتا ہے تو ہم نے اسے فغفرنا لہ ذالک، اس پر ہم نے اسے معاف کر دیا. اللہ معاف کرنے والا ہے. وَإِنَّا، وہ میں نے اور انا میں نے بے شک، لہو عندنا لزلفیٰ، اور ہماری بارگاہ میں ضرور حسن و مآب، وہ بہت بڑے مقام کا بڑا اچھا مقام ہے اس کا ہمارے ہاں. اللہ کہہ رہا ہے یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ، اے میرے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا زمین پہ. ہاں جعلنا کا بنایا، خلیفۃ فی الارض زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا. فاقم، تو آپ فیصلہ کریں، بین الناس سے لوگوں کے درمیان، بالعدل کے انصاف کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، اور پیچھے نہ جانا ہوا اپنی خواہش کے. یعنی یہ خواہش تھی نا 99 بیویاں. ہاں فیضلک عن سبیل اللہ، تجھے نہیں تو اللہ کی راہ سے آپ بہک جائیں گے. تو یہاں سے پتہ لگا کہ یہ زنجر زمین میں آتا ہے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک اگر تو نے ایسا کیا عورتوں کے معاملے میں، زنجر زمین کے معاملے، تو اللہ نبی کو کہہ رہا ہے ان الذین، بے شک ہاں وہ لوگ جو یضلون، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، عن سبیل اللہ، سیدھی راہ سے. کس کے ذریعے؟ زنجر زمین کے ذریعے. ہاں یہ گمراہ کر دیتی ہے. لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے. بما نسو، جو وہ بھلا دیتے ہیں یوم الحساب، حساب کے دن. صدق اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ.